یہ ہے تہجد کی طاقت، یہ ہے تہجد کی نماز اور دعا کی طاقت۔ تہجد میں یہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو بہت مان سے اللہ کو منانے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے بندے کے آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ وہ کون فرماتا ہے اور اس کی ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایک تہجد گزار لڑکی کی سچی کہانی ہے۔ ایک ہلچل مچانے والے شہر کے دل میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ اپنے اٹل ایمان اور اپنی روزانہ کی دعاؤں کے ساتھ وابستگی کے لیے بہت مشہور تھی۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود عائشہ نے اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کی شدید خواہش محسوس کی۔ ایک رات جب وہ سو نہیں پائی تو عائشہ نے اپنے بستر سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ صبح سویرے ملاقاتوں اور ملازمت کے مطالبے کے پیش نظر یہ ایک چیلنجنگ فیصلہ تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ رات کے یہ پرسکون لمحے روحانی تعلق کا ایک خاص موقع فراہم کرتے ہیں۔ عائشہ نے خوب دل جوئی سے وضو کیا اور اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے تہجد کی نماز شروع کی تو اس کی کھڑکی سے باہر کی دنیا اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عائشہ نے تہجد کی نماز ادا کی نہایت عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے اس کی رضا طلب کرنے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ ہر طرف خاموشی کے عالم نے اسے اللہ کی اور قریب کر دیا۔ آواز صرف قرآنی آیات اور اس کی نرم تلاوت اور اس کی دلی دعاؤں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اللہ نے ان کا راز چھپا رکھا ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ تہجد میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں کی گئی چاہت کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ یہ دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر ان کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے دعا کی اس نے اللہ سے اس کی رضا طلب کی، اللہ سے اللہ کو مانگ لیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنے آئی ہوں۔ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ عائشہ نے اللہ سے اپنے دل کی تمام دعائیں کہہ دیں جو اس کے دل میں تھیں، جو اس کے دل کو بے سکون اور بے قراری میں رکھتی تھیں۔ جیسے ہی عائشہ نے دعا ختم کی اس نے امن اور سکون کا زبردست احساس محسوس کیا اور وہ اللہ کے سامنے بے اختیار رو دی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گود اور جائے نماز پر گرنے لگے۔ گویا اس کی روزمرہ کی زندگی کی پریشانیاں اور تناؤ لمحہ بہ لمحہ دور ہو گیا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ اس نے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے رہنمائی، طاقت اور برکتیں مانگتے ہوئے اپنے دل کو انتہائی سکون میں پایا۔ تہجد کی نماز مکمل کرنے کے بعد عائشہ نے اطمینان
اور امید کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں اور رات کی یہ نماز تہجد اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے گی۔ اس کے بعد کے ہفتوں میں عائشہ نے تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھی۔ اس نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی دیکھی۔ وہ زیادہ صبر کرنے والی، زیادہ ہمدرد اور اپنی زندگی کی نعمتوں کے لیے شکر گزار بن گئی۔ اس کی کام کی زندگی میں بھی بہتری آئی۔ نئے مواقع اور کامیابی اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کام کی زندگی میں بھی بہت بہتری محسوس کی۔ نئے مواقع اور بہت سی کامیابیاں اس کی زندگی میں داخل ہوئیں۔ عائشہ کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام آتی ہے کہ تہجد کی نماز اگرچہ برقرار رکھنا مشکل ہے، لیکن گہرے روحانی تجربات اور مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ عائشہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مصروفیات کے باوجود دل جب گہرے دکھ اور رنج کا شکار ہو، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تب بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد کی نماز ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔